مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک بات میں ضرور آج بتاؤں گا. دیکھو, بیٹی پر جب سسرال میں ظلم ہو نا, بیٹی پر سسرال میں ظلم ہو, ایک حد تک برداشت کرو. سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب کی بیٹی کہیں شادی ہو کے گئی, انہوں نے مجھے بتایا میرا داماد بڑا ظلم کر رہا ہے, کم بخت نشہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں سدھرے گا, طلاق لے لو. کہہ رہے نہیں نہیں, دل تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے وہ. اللہ چاہے گا تو اس کے دل کو سدھار دے گا. میں نے کہا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ چاہے گا تو سدھار بھی دے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا. جو اصل ٹیکنیکل چیز ہے اس کو تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی. اللہ اگر بتا دے کہ میں سدھار دوں گا پھر تو ٹھیک ہے. اللہ نے کب گارنٹی لی ہے کہ سارے بگڑوں کو میں سدھاروں گا؟ کہیں گارنٹی لی اللہ نے تو تمہارے داماد کو تو میں بالکل ٹھیک بنا دوں گا؟ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا. بلکہ اللہ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ انک لا تہدی من احببت. ہمارے نبی چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان پہ ان کی موت ہو. اللہ نے فرمایا اے نبی, جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملیں گی. اور نبی کو چچا کو نبی کی چاہت پہ ہدایت نہیں مل رہی, آپ کے داماد کو آپ کی چاہت پہ ہدایت کہاں سے ملے گی بھائی؟ آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ نہیں یاری سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. ہم پھر میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. یہ سینس کی چیزیں ہیں نا. یہ مسلمان ہونا, سینس لیس ہونا, ایک دو چیزوں کے ایک نام بن چکے ہیں معذرت کے ساتھ. جتنا نیک کہلائے گا نا اتنا ہی سینس لیس باتیں کرے گا. بے دین آدمی نہیں آتا ان باتوں میں. بے دین کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا, نہیں بنتا تو بھائی طلاق دلوائیں گے, یہ کریں گے. دینداروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں. جب حضرت عمر جیسے سخت دل کو ہدایت مل سکتی ہے تو میرا داماد سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ پہلی کوشش اسی کی ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک حد ہو نا کہ اتنے دنوں تک آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ساری زندگی برباد تھوڑی کرنی ہے. ساری زندگی تھوڑی برباد کرنی ہے بھائی. ایک حد تک اس کو مہلت دو بھائی, انسان کا بچہ بن جا, بہت ہو گیا. نہ گھر میں ٹائم دے رہا. ایک خاتون کا کل فون آیا, 20 سال مکھنچو کے ساتھ گزارے انہوں نے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے میاں کیا تھے کسی کو نہیں پتا چلے گا کون ہے وہ, نہ میاں کو نہیں پتا. میاں تھوڑی اپنے آپ کو مکھنچو خود سمجھتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھ رہا ہے. 20 سال گزار دیے. 20 سال میں اس کمبخت نے خرچہ نہیں اٹھایا بیوی کا, اور یہ اس امید پر کہ آج راستے پر آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا. اب کہہ رہی ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, اور اب تو اس نے بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دی ہے, اور اب اگر میں طلاق لیتی ہوں تو کہیں اور شادی کا امکان نہیں ہے. مجھے پھر تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ. میں نے کہا محترمہ معذرت کے ساتھ, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی اور بھی ہوتا اس کے ساتھ یہی ہوتا. اس کو آپ جیسی بے وقوف خاتون ملی ہوئی تھی جو اس کو پال رہی تھی, ٹھیک ہے نا. تو جب چھوڑنے کی بات آتی تو وہ 2 آنسو بہا لیتا کہ اتنی اچھی میں تو تم پہ مرا جا رہا ہوں. تو مرا جا رہا تو پیسے خرچ کرنا. خواتین جلدی اس میں آ جاتی ہیں نا, بے وقوف جلدی بن جاتی ہیں 2 محبت کے بول. میں نے کہا اب جب زندگی گزر گئی اور اس کو پتا ہے اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے, تو اب اس پہ آ رہا ہے کہ اب وہ اور زیادہ بدماش ہو گیا نا, اب تو بالکل ہی لفٹ نہیں کرا رہا. تو میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے, یا آپ کے باپ اور بھائیوں کا قصور ہے. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب گزارا کرو اس کے ساتھ. کم از کم ایک پھلترو کی طرح نام تو لگا ہوا ہے نا اس مکھنچو کا. ٹھیک ہے, طلاق ہو کے الگ بیٹھو گی, لوگ بولیں گے شوہر لیس خاتون ہے, اور عزتوں سے کھیلیں گے. ہمارے معاشرے میں کون اتنی عمر کی خاتون سے نکاح کرتا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اسلام کو سمجھنے میں کیا ہوئی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غلطی ہوئی ہے. اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دی ہے, مسئلہ کہ ہو گئی. میں نے کہا نہیں ہوئی, جو الفاظ ہیں وہ طلاق کے نہیں ہے. کہہ رہی پھر بھی میں اگر استخارہ نکال لوں اطمینان کے لیے. میں نے کہا طلاق کے اطمینان کے لیے استخارے نکالے جا رہے ہیں یار. میں نے کہا تو علماء سے پوچھو کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کہ نہیں پھر بھی اپنے کچھ بھی نکل جائے گا بھائی استخارے میں. تو اگر بندہ 2 نمبر ہے, آپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی, داماد لائن پہ نہیں آ رہا, استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. اس کو بولو انسان کا بچہ بن جا. اتنا کچھ خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, عورت میں بھی مرد میں بھی, وہ تو سب نہیں برداشت کرنی ہے ایک حد تک.
بھائی یہ اس سے زیادہ نہیں برداشت ہوگا. بچی پاگل, عورتیں جلدی نفسیاتی پاگل ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. خواتین زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کرتی, وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں. تو ایسا نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں داماد کو چترول لگانا شروع کر دو, ہم بھی کسی کے داماد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو زیادہ مسائل جہاں ہو رہے ہیں نا, اسٹریس کی طرف جا رہی ہے, ڈپریشن کی گولیوں پہ آ رہی ہے, تو ایسے موقع پہ بھائی بولا بھائی انسان کا بچہ بن جا, نہیں تو نہیں. میں تو لوگوں کو مشورے دیتا ہوں الٹے, اللہ معاف فرمائے. ایک صاحب نے مشورہ میری بچی کا یہ, میں نے کہا اس کو فوراً سانس سے کیا کر دو, الگ. سانس لیس زندگی گزارے گی تو ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ میں نے کہا یہ مرے گی. بعض سانسوں, جو میرا بیان نہیں سن رہی, بعض سانسیں بڑا غرق کر دیتی ہیں تانے دے دے کے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ جو میرا بیان سنتی ہیں وہ سانسیں بہت ہی اچھی سانسیں ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. واقعی حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, اچھے بھلے گھروں کو بلا وجہ اپنا اجاڑیں, لیکن بعض دفعہ الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے. خام خامے تانے دے دے کے نا ہر بات پہ اس کو وہ نفسیاتی پاگل. تو ایسے موقع پہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ میدان میں آئے اور بولے بھائی میری بچی کو الگ گھر لے کے دو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ میرے گھر میں بیٹھے گی, ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو, نہیں تو وہ برباد ہو جائے گی, زندگی تباہ ہو جائیں گے. اس میں ماں کا حق نہیں ہے پھر کہ میری ماں, ہائے میری ماں. ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, مگر ماں کی وجہ سے اگلے کا بیڑا غرق کرنے کی کہاں سے اجازت ہے بھائی, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے نا. تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں, 28 روٹیاں ایک صاحب پکوا رہے تھے اپنی بیوی سے, ماں کا حکم تھا سب کے لیے. مجھے انہوں نے آ کے بتایا میری بیوی 28 روٹیاں بناتی ہے, تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ممبر پہ بیان کر سکتے ہیں, ان کو نہیں پتا چلے گا کسی کو, پرانا قصہ ہے. تو میں نے کہا 28, انہوں نے کہا اتنے دیور ہیں, اتنے ابا کی دکان میں جو ملازمین ہیں وہاں بھی جاتی ہیں روٹیاں, اور وہاں بھی ابا کی تو خیر بنتی ہیں, چلو وہ تو بننی چاہیے, اور ملازمین وہ ٹوٹل ملا کے 3 ٹائم, صبح 28 پراٹھے, دوپہر 28 روٹی. میں نے کہا بھائی وہ اگر بنا بھی رہی ہے نا خوشی سے, پھر بھی یہ کیا ہے, زیادتی. تو اس کے لیے تو کوئی پروفیشنل وہ رکھو, کیا کہتے ہیں اس کو, خباز جو ہوتا ہے نا عربی میں, اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ جو روٹیاں پکانے والا. خیر جلدی سے ہم بات کو لے کر آتے ہیں آگے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ زخرف میں, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَ. فرمایا کہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو ہمیں نہیں مانتے نا, دیکھو گورا کتنا ہی اچھا ہے, قوم کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے بولو نا, اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس نے اچھائی کی ڈیفینیشن چینج کر دی. اچھائی کی ڈیفینیشن یہ, جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو اللہ اچھا کہے گا وہ اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع کرا دینا اچھا عمل ہے, کہتے ہیں نا, تبھی تو کرتے ہیں. میں اپنے باپ کو نہیں پالوں گا, میں اپنی ماں کو نہیں پالوں گا, تو کرا دیا انہوں نے جمع. کوئی اگر وہاں اولڈ ہوم میں اپنے ابا کو جمع کرا دے تو گورے اس کو کہتے ہیں برا آدمی, گندا آدمی, چھی چھی چھی, شرم نہیں آتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آ جائے کہ ابا چونکہ 60 سال کے ہو گئے تھے, میں نے ڈیٹ آف برتھ سے اندازہ لگایا 60 سال کے ہو گئے ہیں, تو فوراً عیدی سینٹر میں ان کو, ویسے تو ہمارے یہاں کے عیدی سینٹر اس قابل ہیں بھی نہیں کہ جمع کرایا جائے, ان کا اولڈ ہوم میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے. لیکن چلو بہت اچھا اولڈ ہوم تھا, جمع کرا دیا. لوگ تانے نہیں دیں گے, ابے تو شرم نہیں آتی یار, تو کیا کر رہا ہے یار, اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے, ماں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اچھائی کا معیار کچھ اور ہے, ان کے ہاں اچھائی کا معیار بولو بھائی کچھ اور. ان کے ہاں شراب پینے والا برا نہیں ہے, ان کے ہاں زنا کرنے والا برا نہیں ہے. تو اللہ اس وجہ سے ان کو لفٹ نہیں کرائے گا قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اللہ کہے گا تم نے تو جو چیزیں مجھے بری لگتی تھیں ان کو برائی کی فہرست سے نکال کے اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا ہی چینج کر دیا تم نے, تم تو بہت بڑے مجرم ہو. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, انہ کان فاحشہ, بہت بڑی بے حیائی ہے, وساء سبیلا, اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بہت ہی گندا راستہ ہے. سا کا مطلب گندا نہیں ہوتا, سا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو تعجب ہو رہا ہے, اتنا گندا گویا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ تو کر کیسے لیتا ہے یہ کام, اتنا برا عمل. اس کلچر میں, ان کے کلچر میں برا سمجھا جاتا ہے نہیں, برا سمجھا جاتا. اس لیے وہ اتنے برے ہو کے بھی اچھے ہیں, اور ہم زنا سے بچتے ہیں, ہم شراب سے بچتے ہیں,
ہم اپنے ابا کو گھر میں ٹی بی بھی ہو جائے نا تو دور نہیں بھاگتے اس سے, کورونا بھی ہو جائے تو گھر چھوڑ کے نہیں بھاگتے, ہم کہہ رہے